آج ہم ہندوستان میں برطانیہ کے 200 سالہ دور کو صرف تاریخ کی کتابوں سے نہیں دیکھیں گے، نہیں، ہم اس کا ایک معاشی پوسٹ مارٹم کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک عالمی طاقت کو ایک منظم طریقے سے کیسے غربت کی طرف دھکیلا گیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ ہمارے پورے تجزیے کا مرکز ہے، کہ آخر ایک عالمی معاشی پاور ہاؤس غربت میں کیسے ڈوب سکتا ہے؟ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی معاشی حکمت عملی کا نتیجہ تھا، اور آج ہم اسی کی پرتیں کھولیں گے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف 1700 کی دہائی کا ہندوستان، جو عالمی معیشت کا ایک لیڈر تھا، جسے دنیا کی ٹیکسٹائل ورکشاپ کہا جاتا تھا، اور پھر دوسری طرف 1947 کا ہندوستان، ایک غریب تباہ حال ملک جس کی صنعتیں ختم ہو چکی تھیں۔ یہ اتنا بڑا الٹ پھیر آخر ہوا کیسے؟ اس معاشی تباہی کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کہانی کی شروعات میں جانا ہوگا، اس وقت جب تاجر حکمران بن گئے، یعنی ایک تجارتی کمپنی نے اتنی سیاسی طاقت کیسے حاصل کر لی کہ وہ ایک پوری معیشت کا نقشہ ہی بدل دے۔ دیکھیں، کہانی شروع تو ہوئی 1608 میں تجارت سے، لیکن اصل گیم چینجر تھی 1757 کی جنگ پلاسی۔ یہ صرف ایک فوجی جیت نہیں تھی، نہیں، یہ وہ لمحہ تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر سیاسی اور سب سے اہم مالی کنٹرول حاصل کر لیا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1858 میں کنٹرول سیدھا برٹش تاج کے پاس چلا گیا، اور یہاں سے معاشی استحصال کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوا۔ اور یہی بات سمجھنا بہت ضروری ہے، فوجی فتح اصل مقصد تھا ہی نہیں، وہ تو صرف ایک ذریعہ تھا۔ اصل مقصد تو معاشی تھا، یعنی طاقت کا استعمال خالصتاً منافع کمانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اچھا، تو جب سیاسی کنٹرول ہاتھ میں آ گیا تو اگلا مرحلہ تھا معیشت کو توڑنے کا، ان پالیسیوں کا جن کے ذریعے ہندوستان کی اپنی صنعتوں کو ایک ایک کر کے منظم طریقے سے ختم کیا گیا۔ اور یہ جو معاشی استحصال کی حکمت عملی تھی نا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک صاف 4 نکاتی منصوبہ تھا۔ پہلا قدم، سیاسی کنٹرول حاصل کرو۔ دوسرا، مقامی صنعتوں خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ختم کر دو۔ تیسرا، یہاں سے خام مال جیسے کپاس سستے داموں برطانیہ بھیجو۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اسی خام مال سے بنی ہوئی برطانوی چیزیں واپس ہندوستان کی مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچو، یعنی اسے ایک کیپٹیو مارکیٹ بنا دو۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ کوئی مس مینجمنٹ یا غلطی نہیں تھی، یہ پالیسی تھی۔ ہندوستان کا معاشی زوال کوئی حادثہ نہیں تھا، اسے باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لیکن یہ پالیسیاں صرف کاغذ پر نہیں تھیں، ان کی ایک بہت بھاری انسانی قیمت تھی، ایک ایسی قیمت جو قحط، تشدد اور آخرکار تقسیم کی شکل میں ادا کی گئی۔ اور یہاں ایک بات واضح کر دوں، جب ہم قحط کی بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی قدرتی آفت نہ سمجھا جائے، یہ قدرتی نہیں تھے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے تھے۔ انہی تباہ کن معاشی پالیسیوں اور جان بوجھ کر کی گئی انتظامی ناکامیوں کا سیدھا نتیجہ۔ ان پالیسیوں کے نتیجے میں پڑنے والے قحطوں میں لاکھوں، جی ہاں لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک ایسے انسانی عالمیے کی گواہی ہے جسے روکا جا سکتا تھا۔ اور اس کی سب سے بھی بھیانک مثال 1943 کا بنگال کا قحط ہے، ایک ایسی تباہی جو ان پالیسیوں کے مہلک نتائج کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا گئی۔ اب ظاہر ہے، جب معاشی دباؤ بڑھتا ہے تو لوگ مزاحمت بھی کرتے ہیں، تو اس مزاحمت کو کچلنے اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے دوسرے اوزار بھی استعمال کیے گئے۔ ان میں شامل تھی بے رحمانہ فوجی طاقت، جیسا کہ ہم نے 1919 میں جلیانوالہ باغ میں دیکھا، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار، سیاسی تقسیم۔ جی، یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی مشہور حکمت عملی تھی۔ ہندو اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کو جان بوجھ کر ایک منصوبے کے تحت ہوا دی گئی۔ مقصد صرف ایک تھا کہ ایک متحدہ مخالفت کھڑی نہ ہو سکے اور حکومت کرنا آسان ہو۔ تو پھر 200 سال کی اس معاشی تباہی اور سیاسی تقسیم کے بعد نو آبادیاتی حکمرانی نے وراثت میں کیا چھوڑا؟ آزادی تو ملی، لیکن ایک بہت ہی پیچیدہ وراثت تھی۔ تو برطانوی راج کی فائنل بیلنس شیٹ کیا تھی؟ سارے اثاثے تو برطانیہ کے کھاتے میں گئے، لیکن بر صغیر کے حصے میں کیا آیا؟ بڑے پیمانے پر غربت، تباہ حال صنعتیں، گہری مذہبی تفریق اور ایک انتہائی پرتشدد اور المناک تقسیم۔ اور برطانوی راج کا یہ آخری قدم، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کا ہی منطقی انجام تھا۔ 14 اور 15 اگست 1947 کو آزادی ضرور ملی، لیکن اس کی قیمت لاکھوں لوگوں نے اپنے خون اور اپنی جڑوں سے اجڑ کر ادا کی۔
تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، 1947 میں سیاسی آزادی تو مل گئی، لیکن کیا معاشی آزادی بھی ملی؟ اس نو آبادیاتی دور کے معاشی زخموں کو بھرنے میں کتنا وقت لگا، اور کیا وہ زخم آج بھی پوری طرح بھر پائے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی بہت اہم ہے۔